الدین الخالص۔ ہم اور آپ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذی الحجہ کا یہ عشرہ، ذی الحجہ کے یہ ایام سال کے سب سے قیمتی ایام ہیں، سال کے سب سے محبوب ایام ہیں، اور یہ ایام اور ان میں کیے گئے عمل اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک بڑے محبوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے اس پسندیدہ ایام میں اللہ رب العزت والجلال کا تقرب حاصل کر کے اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کرائیں۔ یہ ایام بڑے قیمتی ایام ہیں۔ ان ایام کے بارے میں پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سب سے بہترین ایام میں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دنوں میں عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، یہ اللہ رب العزت والجلال کو سب سے محبوب ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی سال کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب دن اللہ کے نزدیک یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی اہمیت اور اس کے مقام کو بیان کرتے ہوئے قسم کھایا ہے، اور قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے، تاکہ امت کے نزدیک اس قسم کی لاج رکھی جائے اور قسم کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس عشرے کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کہتے ہیں ولیال عشر سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ یہ دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور ان دنوں میں کیے گئے عمل اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ فی هذه الایام، کہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل، نیک عمل بڑے محبوب ہیں، بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ تکبیر، تحمید اور تحلیل سے اپنی زبان کو تر کیے ہوئے۔ ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الایام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس عشرے میں کیے گئے عمل بڑے محبوب ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وللجہاد فی سبیل اللہ، کیا ان عشروں میں، ان 10 دنوں میں اگر کوئی جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتا ہے تو کیا یہ آدمی ان نیک عمل کرنے والے آدمی سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس نماز پڑھنے والے، اس روزہ رکھنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، تذکیر، ذکر و اذکار، تسبیح اور تحلیل سے اپنی زبان پر رکھنے والے سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینے والا بھی عمل صالح کرنے والوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط ہے، اگر اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان کارزار میں نکلتا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد وہ واپس نہیں آتا،
واپس نہیں لوٹتا، تب جا کر کے عمل صالح کرنے والوں سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح میں جہاد فی سبیل اللہ بھی آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جہاد فی سبیل اللہ کا الگ سے تذکرہ کیا۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کے صحابہ سمجھتے تھے العمل الصالح سے مراد یہاں کیا ہے۔ یہاں ذکر و اذکار ہے، تذکیر و تحمید و تحلیل ہے، نماز ہے، تلاوت کلام اللہ ہے، ذکر و اذکار ہے، روزہ اور دیگر عبادتیں ہیں جن عبادتوں کو کر کے ایک آدمی مجاہد سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ یہ ایام آتے ہیں، ان ایام کے آنے کے بعد ہم اور آپ حرکت میں نہیں ہوتے، ہم اور آپ بیدار نہیں ہوتے، خواب غفلت میں ہوتے ہیں، ہم اور آپ سوئے رہتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا فضیلت والا مبارک ایام، بہترین ایام آگے اور ان میں کرنا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی عمر کو، امت محمدیہ کی زندگی کو بہت کم رکھا ہے، بہت کم دیا ہے امت محمدیہ کو زندگی۔ 60 سے 63 سال کے درمیان کی زندگی ملی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو 100 تک پہنچتے ہیں، لیکن 60 سے 70 کے درمیان اکثر و بیشتر لوگ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ نے امت محمدیہ کی زندگی کو بہت کم رکھا ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں، دوسرے نبی کے ماننے والوں کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے امت محمدیہ پر یہ فضل کیا ہے، امت محمدیہ پر یہ کرم کیا ہے کہ امت محمدیہ کو ایسے ایسے مواقع دیے ہیں، ایسے ایسے مواسم دیے ہیں، ایسے ایسے ایام دیے ہیں، ایسے ایسے اشرے دیے ہیں، ایسے ایسے مہینے دیے ہیں جن مہینوں میں اگر ہم لگن کے ساتھ، اگر ہم بیداری کے ساتھ عبادت کر لیں، اللہ کی قربت اختیار کر لیں، اللہ سے قریب ہو جائیں، تو ہم 1000 سال کی زندگی گزارنے والے افراد سے نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر اللہ کے انعامات کو سمجھیں اور غور کریں۔ اللہ نے عمر کو کم کیا ہے، لیکن مواسم، اوقات، مہینے دے کر کے اللہ نے کہا ہے کہ تم نیکیاں کما سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ تم اپنے درمیان آنے والے اوقات کو سمجھو، مہینے کو سمجھو، اشروں کو سمجھو۔ یہ اشرا جن اشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ اشرا کیسا ہے ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ ہمارے اسلاف جو تھے یہ اس اشرے کی کتنی قیمت اور کتنی اہمیت جانتے تھے۔ عثمان نہدی ایک ہمارے اسلاف میں سے ایک بڑے عالم گزرے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف 3 اشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، 3 اشرے کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک رمضان المبارک کا آخری اشرہ، ایک ذی الحجہ کے یہ شروع کے 10 دن، اور ایک محرم کے 10 دن، شروع کے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی ہمارے اسلاف بڑی قدر کیا کرتے تھے، اور انہی 3 اشروں میں سے ایک اشرہ یہ ہے جس اشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ آیا ہے، اس مہینے کے اشرے اور 10 دن ہمیں ملے ہیں، اس 10 دنوں میں ہم اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہوئے ہم اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اس لیے کہ ایک مزاج بنا ہوا ہے، ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ رمضان آ رہا ہے، برکتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، رحمتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، جہنم سے معافی کا پروانہ لے کر کے آ رہا ہے۔ اس لیے ہماری مسجدیں بھی بھر جاتی ہیں، ہمارے سروں پر ٹوپیاں بھی آ جاتی ہیں، ہمارے گھر میں طاق پر رکھے ہوئے کلام پاک اور قرآن مجید بھی ہمارے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ اشرہ آتا ہے، اس اشرے کے تعلق سے ہم بیدار نہیں ہوتے، کیونکہ اس اشرے کی اہمیت ہماری نظروں میں نہیں، اس اشرے کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ اشرہ بہت اہم ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اشرہ سال کے 360 دنوں میں یا 365 دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ اور کیوں فضیلت والا ہے؟ اس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کا اتنا مقام کیوں ہے؟ اس کا مقام، اس کا مرتبہ اس لیے ہے کہ اس میں ساری اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔
ساری اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، نماز، حج و عمرہ، صدقہ و خیرات، روزہ، ذکر و اذکار، تلاوت کلام اللہ، نوافل اور دیگر جتنی عبادتیں ہیں اس عشرے میں اکٹھا ہو جاتی ہیں۔ کسی اور عشرے کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، رمضان ہی کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کون سا ایسا عشرہ ہے جو ذی الحجہ کے علاوہ عشروں میں سے ہے جن میں ساری عبادتیں جمع ہو؟ کوئی اور عشرہ نہیں ہے جس میں ساری عبادتیں جمع ہو جائیں، یہی ایک عشرہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے ایام میں سب سے بہترین دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ میرے بھائیو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اتنی اہمیت اس عشرے کی بیان کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں قسم کھا کر کے اس عشرے کی اہمیت کو بیان کیا ہے، تو کیا رمضان المبارک کا آخری عشرہ اہمیت والا نہیں ہے؟ اس سے زیادہ اہمیت والا نہیں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، کیا رمضان المبارک کے آخری عشرے کی اہمیت اس سے زیادہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑی اہمیت والا ہے۔ اسی عشرے میں اللہ نے قرآن کریم اپنی آخری کتاب کو نازل کیا ہے۔ اس کی اہمیت راتوں کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس عشرے میں لیلۃ القدر آتی ہے اور رات میں آتی ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی اہمیت دنوں کے اعتبار سے ہے، کیونکہ ان عشرے میں دن میں سارے اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علماء نے دونوں عشرے کی اہمیت کو بتائی ہے کہ دیکھو، رمضان کا آخری عشرہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان 10 دنوں میں ہم کثرت کے ساتھ نیک عمل کریں، اور ان دنوں میں ایک خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ قرآن نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ ان عشروں میں، ان دنوں میں ایک خاص عمل کرنا ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اللہ رب العالمین کا نام معلومات، ایام معلوم دنوں میں اللہ کا نام یاد کرو، اللہ کا نام پکارو، اللہ کا نام، اللہ کے نام کا ذکر کرو۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور ایام معدودات قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہیں جو 11، 12 اور 13 تاریخ کے دن ہوتے ہیں۔ ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ایام معلومات میں، معلوم دنوں میں اللہ رب العزت والجلال کا نام لو۔ تو ایام معلومات سے مراد کیا ہے؟ عشرہ ذی الحجہ ہیں، یعنی ذی الحجہ کے یہ 10 دن۔ ان 10 دنوں میں ہمیں خوب اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دن بڑے مبارک دن ہیں، بڑی عظمت والے دن ہیں، اس میں نیک عمل اللہ رب العالمین کو بڑے پسند ہیں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب اللہ رب العالمین کو ان دنوں میں نیک عمل بہت زیادہ پسند ہیں، تو اے میرے ماننے والو، اے امت محمدیہ کے لوگو، اے میرے صحابہ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، تو ان دنوں میں خوب زیادہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدا بلند کرتے رہو، یہ تکبیرات بلند کرتے رہو، تکبیرات پڑھتے رہو۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ، لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہو، لا الہ الا اللہ کا بھی ذکر کرتے رہو،
والتحمید، الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اس کا بھی ورد کرتے رہو اور اسے بھی بار بار پڑھتے رہو، اس لیے کہ یہ دن ایسے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ تکبیر، تحمید اور تہلیل پسند ہے۔ حضرات، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیسی تربیت کی تھی، کیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انہیں سکھلایا تھا، ان کی تربیت کیسے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت اس طرح کیے تھے کہ جب بھی اللہ کے رسول کی زبان سے کوئی جملہ، کوئی عمل نکلتا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اللہ کے رسول کی زبان سے صحابہ نے سنا تھا کہ اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبیرات بڑی پسند ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگانا بڑی پسند ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول کے صحابہ، اللہ کے رسول کے ماننے والے بازار میں نکل جایا کرتے تھے، مارکیٹ میں نکل جایا کرتے تھے اور نکل کر کے زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ اور یہ دیکھ کر کے صحابہ اکرام کا یہ عمل دیکھ کر کے بازار میں موجود سارے دکاندار، بازار میں موجود سارے خریدار، بازار میں موجود سارے لوگ ان کی تکبیرات کو سن کر کے تکبیرات بلند کرتے تھے اور ایک تکبیرات کا سما بن جاتا تھا۔ اٹھائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آثار کو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ اکرام کا معمول تھا جب عشرہ ذی الحجہ آتا، اس عشرے کے آنے کے بعد مارکیٹ نکل جاتے، بازار نکل جاتے، زور زور سے تکبیر کہتے اور تکبیرات کو سن کر کے دوسرے لوگ بھی تکبیر کہا کرتے تھے، دوسرے لوگ بھی تکبیر کی آواز بلند کیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کے صحابہ کا عمل تھا، اللہ کے رسول نے سکھلایا تھا، ہم اور آپ کو بھی پڑھنا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں، مائیں اور بہنیں بھی ان تکبیرات کو پڑھتی رہیں، ان تکبیرات کو بلند کرتی رہیں، بڑی فضیلت والی اور بڑی مقام والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قربت، اللہ کا تقرب اس کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صدائیں ہماری مائیں اور بہنیں بلند کرتی رہیں، کام کر رہی ہیں، گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، کسی بھی طریقے سے ان تکبیرات کو بلند کریں۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی اس تکبیرات کے کہنے میں بڑی لاپرواہی ہے، آپ نے شاید ہی اس عشرے کے آنے کے بعد ایک بار دو بار تکبیرات بلند کی، اس لیے کہ ہم اتنا اپنے کام میں مشغول ہیں، اتنا اپنی لائف کو سنوارنے اور بنانے میں مشغول ہیں کہ ان تکبیرات کی طرف ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ یہ تکبیرات پڑھیے اور پڑھتے رہیے اور اپنے خزانے میں نیکیاں بٹورتے رہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تکبیرات پڑھیں اور عام طور سے پڑھتے رہیں۔ ایک چیز یہاں میں اور بتا دوں، ان تکبیرات کی دو قسمیں بھی ہیں، ایک قسم تکبیر مطلق کہی جاتی ہے اور ایک قسم کا تعلق تکبیر مقید سے ہے۔ غور کیجئے گا، تکبیر مطلق کیا ہے؟ تکبیر مطلق کا مطلب جیسے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار نکل جاتے تھے اور تکبیر کہتے، جب بھی موقع ملتا، جس طرح بھی موقع ملتا تکبیرات بلند کرتے، جہاں بھی جاتے تکبیر بلند کرتے۔ یہ تکبیر مطلق ہے۔ اور تکبیر مقید کا مطلب ہے کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ عصر کی نماز تک آپ ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ یہ تکبیر مقید ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت ساری مساجد میں ہم نے دیکھا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آنے کے بعد ہی سے نماز فرض کے بعد، فرض کی نماز کا سلام امام پھیرتا ہے اور نماز ختم ہونے کے بعد یا سلام پھرنے کے بعد یہ تکبیرات بلند کی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا ہے 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحجہ
असर की नमाज तक, असर की नमाज का सलाम फेर करके अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की तकबीर बुलंद कर ले, उसके बाद मगरिब बाद से ये अमल बंद कर देना है। ये तकबीर मुक़य्यद और तकबीर मुतलक का मतलब है। मेरे भाइयों, ये अशरा बड़ा कीमती अशरा है। इस अशरे में क्या और करना है? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और क्या है? एक सुन्नत ये भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औकात में इस अशरे में पूरा अशरा रोजे से बिताया करते थे। यानी 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे से बिताया करते थे। यानी 9 दिनों का अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे। अल्लाह के रसूल की बाज़ बीवियां बयान करती हैं, चंद बीवियां बयान करती हैं, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरे ज़िलहिज में दाखिल होते 9 दिन का लगातार रोजा रखते थे। 9 दिन का लगातार रोजा रखते थे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की गवाही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बीवी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये बयान करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कभी भी 9 दिनों का रोजा लगातार रखते हुए नहीं देखा। अब देखिए, दोनों तरह तरह की हदीसें हैं और दोनों सही हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोनों अमल मौजूद है। इन दोनों हदीसों को सामने रखते हुए हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इन दोनों हदीसों के दरमियान तत्बीक दी है, मसला हल करने की कोशिश की है और कहा है देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए ज़िलहिज्जा के 9 दिनों का लगातार रोजा रखना छोड़ दिया हो इस खदशे से कि कहीं अल्लाह ताला को इस अशरे में 9 दिन का रोजा इतना पसंद ना हो जाए कि अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया पर वाजिब कर दे। जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करके आप चौथे दिन मस्जिद नहीं आए इस खदशे से कि कहीं अल्लाह ताला को ये नमाज इतनी महबूब न लग जाए कि अल्लाह तबारक व ताला उम्मत के ऊपर वाजिब और जरूरी करा दे। अल्लाह के रसूल कितने शफीक थे अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह के रसूल एक्स्ट्रा बोझ नहीं देना चाहते, अल्लाह के रसूल एक्स्ट्रा काम नहीं देना चाहते। जितना अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया है अल्लाह के रसूल सोचते कि उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला इतने ही काम का बोझ दे, इससे ज्यादा न दे। अल्लाह के रसूल इतने शफीक थे, अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत किया करते थे। तो हम और आप अगर रोजा रखना चाहते हैं तो 9 दिन का लगातार रोजा रख सकते हैं, मुस्तहब अमल है। और अगर नहीं रखना चाहते हैं तो आप और हमारी जिम्मेदारी ये है कि 9 तारीख का जरूर रोजा रखें, 9 तारीख का जरूर रोजा रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अहतसिबु इलल्लाह अन युकफ्फिरा अस्सना अल्लती क़ब्लहु वल्लती बअदहु, कि मुझे इस बात की उम्मीद है कि अगर जो शख्स अरफा के दिन का रोजा रखता है, 9 तारीख का रोजा रखता है, उसके 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, गुनाह सगीरा धुल दिए जाएंगे। ये है अशरे ज़िलहिज के 9 तारीख के रोजे की फजीलत, 9 तारीख के रोजे की अहमियत। मेरे भाइयों, 9 तारीख का रोजा रखिए, 9 तारीख का रोजा जरूर रखिए। मेरी माएं और बहनें आप भी रखें। यहां भी एक सवाल पैदा हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया 1 साल पहले की और 1 साल बाद की गुनाह माफ होते हैं। क्या मतलब है? 1 साल पहले जो हमने गुजार दिया इसका तो मालूम है कि क्या क्या गुनाह हमने किया है, हमारे रजिस्टर में फरिश्तों ने रिकॉर्ड कर दिया है। ये गुनाह तो मालूम है, अल्लाह ताला माफ कर देगा, समझ में बात आती है, दिमाग में बात बैठती है। लेकिन अगला साल अभी आया नहीं और अगला साल अभी आने वाला है, अभी हम अगले साल में दाखिल नहीं हुए, हमारी गुनाह की माफ होने की गारंटी अल्लाह ले रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अल्लाह ताला इस रोजे की बरकत से उस रोजेदार को अगले 1 साल गुनाहों से महफूज रखेगा, नेकियों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला उसकी तवज्जो कर देगा। ये है इस रोजे की फजीलत, इस रोजे का मकाम, इस रोजे की अहमियत। मेरे भाइयों, हम और आप जरूर इस महीने को और इस अशरे को गनीमत समझ करके इस अशरे में नेक अमल करें, नेक अमल करें, रोजा रखें, सदका व खैरात करें और इस अशरे में आप और हम अपने आप को किसी के ऊपर जुल्म करने से बचाएं। एक तो ये महीना हुर्मत वाला है,
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. جب حرمت والے مہینے آ جائیں، حرمت والے مہینے میں داخل ہو جاؤ تو ان حرمت والے مہینوں میں خود اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، دوسروں کے اوپر ظلم نہ کرو، ظلم زیادتی سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرو. تو یہ ایک تو ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشرے ذی الحجہ کے جو 10 دن دیے ہیں یہ بڑے ہی فضیلت والے اور بڑے ہی محترم ہیں، بڑے ہی مقدس ہیں اور مبارک ہیں. حرمت والے مہینے کے ساتھ ساتھ مبارک بھی دن ہیں. میرے بھائیوں، کتنا بڑا مقام ہے ان مہینوں، اس عشرے کا، ان دنوں کا. ان دنوں میں خوب نیکیاں کر لیں اور یاد رکھیں جتنی نیکیاں کریں گے ان نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کی اہمیت، اس عشرے کے مقام کے حساب سے دے گا. یاد رکھیے گا، جو دن کی جتنی اہمیت ہوتی ہے اس میں کیے گئے عمل کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اس میں کیے گئے عمل کا ثواب بھی اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. اس لیے اس عشرے میں خوب نیک عمل کیجئے، تلاوت کلام اللہ کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے اور قرآن کریم کی تلاوت سے آپ اپنے دلوں کو منور کیجئے اور اپنے ثواب میں خوب اضافہ کیجئے. میرے بھائیوں، یہ دن بڑے مبارک دن ہیں. ان دنوں میں 9 ذی الحجہ کا دن، عرفہ کا دن جو آتا ہے، اس عرفہ کے دن میں ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، لیکن حجاج کرام عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں، عرفات کی میدان میں دعا کر رہے ہوتے ہیں. سارے دنیا کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں. ہم اور آپ بھی اپنی جگہ موجود ہوتے ہوئے، اپنے گھر میں موجود ہوتے ہوئے دعا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کو پڑھیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سال کا سب سے بہترین دن، سال کا سب سے بہترین دن 9 ذی الحجہ کا دن ہے، کیونکہ یہ دن دعا کے لیے بہت ہی عظیم دن ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے. امام نووی کہتے ہیں دعا کے اعتبار سے سال کے سب سے عظیم دنوں میں سے یہ سب سے عظیم دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن. اس لیے 9 ذی الحجہ کے دن آپ بیٹھیے، اللہ کے سامنے گڑگڑائیے، اللہ کے سامنے روئیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور مشکل پیش کیجیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو ضرور سنے گا. آج ہی میں واٹس ایپ پر ایک میسج پڑھ رہا تھا جس میں صاحب میسج، جنہوں نے میسج بھیجا تھا یا جن کی طرف سے میسج آیا تھا، انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ میری دکان تھی، میری دکان جل گئی تھی، میں بڑا ڈپریشن میں آ گیا تھا، میں بڑی ٹینشن میں آ گیا تھا، میرا $15,000 کا نقصان ہو گیا تھا، $15,000 کا نقصان ہو گیا تھا، میں قرض میں ہو گیا تھا. میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا، دوستوں سے قرض لینے کی کوشش کرتا. سارے لوگ کہتے بقرعید کا تہوار ہے، قربانی کا تہوار ہے، ہمیں قربانی کے جانور خریدنے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں. میری اہلیہ نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتظام کرے گا. عرفہ کا دن تھا، میں عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر کے گریہ و زاری کر کے اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو $30,000 کے ذریعے بھیج دیا. اور $30,000 اس لیے دیا کہ اس نے آ کر کے کہا دیکھو یہ $30,000 ہے، ابھی تو ہم اور آپ اس کے ذریعے سے کاروبار کریں گے، 50% میرا ہو جائے گا، 50% آپ کا ہو جائے گا. لیکن جب 50% لوٹانے کے لیے وہ آدمی اس آدمی کے پاس گیا جس نے $30,000 دیا تھا، تو اس نے کہا یہ میرا پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ ہی کا پیسہ ہے. فلاں آدمی کی
माँ को कैंसर था, उसने उस माँ के लिए सदके के तौर पर दिया था। देखिए कितनी जल्दी अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ को कबूल किया और $15,000 का नुकसान हुआ था, $30,000 अल्लाह ने गैब से इंतजाम कर दिया। तो मेरे भाइयों, अशरे जिलहिज में 9 जिलहिज्जा का दिन बड़ी अहमियत वाला है। आइए अल्लाह के सामने दुआ कीजिए, गिड़गिड़ाइए और गिड़गिड़ाइए, अल्लाह ताला से आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे भाइयों, अशरे जिलहिज में 10वां दिन यौमुन नहर का दिन है। ये दिन भी अल्लाह को बड़ा अजीम, बड़ा महबूब दिन है। अल्लाह तबारक व तआला को ये दिन बड़ा महबूब है और इस दिन अल्लाह तबारक व तआला को जानवर की कुर्बानी बड़ी पसंद है। अगर हम और आप ताकत रखते हैं, हम और आपको ताकत है, तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बानी पेश कीजिए, कुर्बानी कीजिए। मन वजद साअतन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो अपने अंदर वसाअत पाता है, अपने अंदर ताकत पाता है कुर्बानी करने की, तो उसे चाहिए कि कुर्बानी करे। और अगर जानबूझ करके कुर्बानी नहीं करता, कंजूसी करता है, तो फिर मेरे मुसल्ला और ईदगाह के करीब ना आवे। तो हम और आप कुर्बानी करें, कुर्बानी में जीना चुराएं, कंजूसी ना करें, बल्कि कुर्बानी करें और कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करें, खुलूस के साथ, इखलास के साथ, दिल खालिस करके, दिल साफ करके। ला यनालुल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला को आपके गोश्त, आपकी कुर्बानी के गोश्त पोस्ट की जरूरत नहीं है, दिल का तकवा चाहिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी। अल्लाह को कुर्बानी, बेटे को कुर्बान कराना मकसूद नहीं था कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर कुर्बानी छुरी रख करके कुर्बानी पेश कर दें, यह मकसूद नहीं था। मकसूद ये था कि इब्राहीम का दिल जांचना है, इब्राहीम के दिल को जांचना है कि इब्राहीम के दिल में अल्लाह का डर कितना है, इब्राहीम के दिल में अल्लाह का खौफ कितना है, और इब्राहीम क्या अल्लाह की बात पर, इस अल्लाह की बात पर राजी होता है या नहीं राजी होता है। इब्राहीम ने अपने दिल के इखलास को अल्लाह के सामने दिखला दिया। अल्लाह ने कहा, फफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, जाओ इब्राहीम, तुम्हारा इस्माइल तुमसे छीनना नहीं है, जाओ जन्नत से एक मेढ़ा तुम्हें देते हैं और मेढ़ा तुम कुर्बान करो। तो हमें और आपको कुर्बानी करनी है। कुर्बानी करने के लिए हम और आप छुरी को खूब तेज कर लें। हम और आप ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करें। कुर्बानी ईद की नमाज से पहले अगर की जाएगी, ये कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी का सवाब नहीं है। एक सहाबी हजरत बरा इब्न आजिब के मामू बुरदा इब्न नियार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानी कर दी थी। अल्लाह के रसूल ने कहा, यह आम गोश्त है, कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी ईद की नमाज के बाद की जाएगी। कुर्बानी का दिन कितना दिन है? कुर्बानी का दिन 4 दिन है। यौमुन नहर 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन और 13वां दिन। ये 4 दिन राजे हैं कौल के मुताबिक, और हदीस की रोशनी में ये 4 दिन जो अय्याम तशरीक के दिन है, 4 दिन कुर्बानी के दिन है। अगर हम 3 दिन अय्याम तशरीक के दिन मानते हैं, तो कुर्बानी के दिन भी 3 यौमुन नहर के अलावा 3 दिन मानना पड़ेगा। अगर हम तकबीरात को यौमुन नहर के अलावा 3 दिन पढ़ने के कायल हैं, यानी 13 जिलहिज्जा तक के पढ़ने के कायल हैं, तो इस बात को भी मानना पड़ेगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु अय्याम तशरीक ज़िब्हुन, कि सारे के सारे अय्याम तशरीक ज़बा के दिन है, कुर्बानी के दिन है। ये 4था दिन भी कुर्बानी का दिन है। किसी को एतराज करने और किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे सामने मौजूद है, और सारी हदीसें कुल्लु अय्यामी तशरीक ज़िब्हुन वाली सही हैं, सही सनद के साथ मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, हम कुर्बानी करें। कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल को सीखें, उन मसाइल को पढ़ें और उन मसाइल को सामने रखते हुए हम अपनी कुर्बानी को पेश करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कुर्बानी कबूल फरमा ले और हमारी कुर्बानी का अजर और सवाब अल्लाह तबारक व तआला हमें क़यामत के दिन खूब कर दे। अल्लाह ताला हम सबको अशरे ज़िलहिज की अहमियत को और मकाम को समझने की तौफीक अता फरमा। इलाही आलमीन, इस अशरे में जो हमने नेकियां की हैं, ऐ अल्लाह इन नेकियों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह, जो दिन बाकी हैं, इन बाकी अय्याम में भी ऐ अल्लाह हम सबको खूब खूब नेकियां करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, खूब खूब नेकियां करने वाला बना दे, तकबीर और तहमीद का एहतमाम करने वाला बना दे, कुरान करीम की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, अल्लाह हम तुझसे सच्ची तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह,
ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، عقیدہ توحید پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔